یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ بڑائی کا خیال آتا تو اللہ سے توبہ استغفار کرتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ تو ہمیں یہاں سے نکالنے کا سبب پیدا کرے، اور پھر شاید اللہ نے ہماری دعا سن لی۔ ایک دن ہم معمول کے مطابق سمندر میں پیراکی کر رہے تھے کہ دور سے کوئی شے سمندر میں تیرتی ہوئی نظر آئی۔ وہ ہماری ہی طرف آ رہی تھی۔ ذرا قریب آئی تو واضح ہوا کہ ایک بادبانی کشتی ہے جو لہروں کے دوش پر ہماری جانب چلی آ رہی ہے۔ میں اور وسکی خوشی سے چیخے اور ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ یہ غیبی امداد تھی۔ جو ہی کشتی نزدیک آئی ہم اچھل کر اس میں سوار ہو گئے۔ اس کے اندر ایک نوجوان جوڑے کی لاشیں پڑی تھیں۔ جسم لاغر اور نحیف ہو چکے تھے۔ چہرے سے ہی واضح ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ ہمیں ان کی موت سے زیادہ اپنی رہائی کی خوشی ہو رہی تھی۔ واقعی انسان بڑا خود غرض واقع ہوا ہے۔ ہم نے ان دونوں کو ساحل کی ریت میں دفن کیا اور ان کے حق میں دعائیں مغفرت کی۔ اس کے بعد ہم نے کشتی کو چٹانوں کے درمیان ایک محفوظ مقام پر لا کر کھڑا کیا جو کہ ہماری رہائش گاہ سے بھی قریب تھا۔ وہ دن ہمارے لیے کسی طرح بھی عید سے کم نہ تھا۔ ہم نے جلدی بہت سے پھل اور لکڑی اور پتھر کے چند خود ساختہ ہتھیار کشتی میں منتقل کیے اور اللہ کا نام لے کر اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس وقت دوپہر تھی۔ کشتی اچھی حالت میں نہ تھی لیکن اتنی بری بھی نہیں تھی۔ اس کے اندر ہمیں قطب نما اور بحری گزرگاہوں کا نقشہ بھی مل گیا۔ 2 دن مسلسل سفر کرنے کے باوجود ہم کسی بحری گزرگاہ تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن تیسرے دن قسمت مہربان ہوئی اور ہم ایک مال بردار جہاز تک جا پہنچے۔ یہ چین کا جہاز تھا اور آسٹریلیا سے واپس آ رہا تھا۔ جہاز کے کپتان نے ہماری فرضی کہانی پر فوراً یقین کر لیا کیونکہ اس وقت ہماری حالت ہی ایسی ہو رہی تھی۔ وسکی کے بدن پر تو وہی ایک لنگوٹی ہی تھی جبکہ میرا لباس بھی چیتڑوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ 2 دن کے مسلسل سفر نے بھی ہمارے چہروں پر تھکن کے آثار کو نقش کر کے رکھ دیا تھا۔ کپتان چارلس بڑا مہربان انسان تھا۔ وہ بڑی محبت سے پیش آ رہا تھا۔ اس نے ہمیں جہاز میں ایک کیبن دے دیا اور ہمارے کھانے پینے کا بھی خاص خیال رکھا۔ 1 ہفتہ کے بعد ہم چین میں تھے جہاں مختصر سی تفتیش کے بعد ہمیں ہمارے ملکوں کے سفارت خانوں کے سپرد کر دیا گیا۔ سفارت خانے والوں نے فوراً میری واپسی کا بندوبست کر دیا تھا۔ وسکی سے جدا ہوتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرے استاد ہی نہیں ایک بہترین دوست بھی تھے۔ بہرحال اس طرح 1 فروری 1971 کی صبح کو میں PIA کی ایک پرواز سے لاہور پہنچا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ کل بتائیں گے۔ قمر ماموں نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا، واقعی رات کافی بیت چکی تھی۔ ماموں جان کی زندگی کے سنسنی خیز واقعات سنتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ عمر خان بھی میری طرح اس دیو مالائی کہانی کے سحر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس اچانک وقفے سے دل تو دکھا لیکن ماموں جان کو مجبور بھی تو نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا ہم خود مجبور ہو گئے اور بادل ناخواستہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آئے اور سو گئے۔ اگلے دن ہم نے شام سے ہی ماموں جان کو گھیر لیا تھا۔ عمر خان جو صبح ناشتے کے بعد اپنے گھر چلا گیا تھا 4 بجے ہی ہمارے گھر آن موجود ہوا تھا، اور یوں ہم دونوں نے مل کر ماموں جان کو کہانی سنانے پر مجبور کر دیا۔ ماموں جان نے سلسلہ گفتگو وہیں سے جوڑتے ہوئے جہاں سے کہ ٹوٹا تھا کہا، مجھے زندہ سلامت دیکھ کر میجر صاحب اور ان کے اہل خانہ بہت خوش ہوئے۔ میری بہن صفیہ تو خوشی کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ شام کو ایک بڑی پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ دوست احباب اور رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا۔ گھر میں بالکل شادی کا سما تھا۔ غریبوں اور فقیروں میں خیرات تقسیم کی گئی۔ رات دیر تک ایسی ہی مصروفیات رہیں۔ جب ذرا تنہائی ملی تو میجر صاحب مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور ایک دوسرے کے تفصیلی حالات پر باتیں ہوئیں۔ یہی مجھے معلوم ہوا کہ صفیہ کی شادی عبداللہ سے کر دی گئی تھی اور اب اس کے پاس ایک گول مٹول خوبصورت سا بچہ بھی تھا۔ محمد احمد نام تھا اس کا۔ ماموں قمر نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا تو میں ہنس پڑا۔ یہ میرا ہی ذکر تھا کیونکہ صفیہ میری امی کا نام تھا، ماموں قمر کی اکلوتی بہن۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، عبداللہ کو میری جگہ ڈھاکہ بھیج دیا گیا تھا اور وہ نہایت کامیابی سے دشمن کے خلاف کام کر رہا تھا۔ 10-12 روز آرام کرنے کے بعد میں بھی ڈھاکہ پہنچ گیا۔ عبداللہ اور خیر صاحب نے میرا بھرپور استقبال کیا۔ رسمی بات چیت کے بعد گفتگو کا رخ موجودہ حالات کی طرف مڑ گیا۔ خیر صاحب نے بتایا کہ گزشتہ سال میں ملک کی سیاست نے بڑی تیزی سے رنگ بدلا اور اب پاکستان اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ قوم پرستی کا زہر پوری طرح پھیل چکا ہے۔ عوام شر پسندوں کے ہاتھوں سخت پریشان ہیں، خصوصاً غیر بنگالی افراد کی تو زندگی حرام ہو گئی ہے۔ جب بھی موقع ملتا ہے انتہا پسند قوم پرست ان بہاریوں اور مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے دیگر لوگوں کی بستیوں میں قتل عام کر جاتے ہیں۔
کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں نوجوان لڑکیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور انتہائی درندگی سے ان کی عصمت دری کرنے کے بعد وحشیانہ انداز میں قتل کر دیتے ہیں، اور ان کے جسموں کے مختلف حصے کاٹ کر برہنہ لاشوں کو سرے عام پھینک دیا جاتا ہے۔ حکومت کا رویہ بھی ناقابل فہم ہے۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ اس نے شر پسندوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ میں یہ سب باتیں سن کر حیران بھی ہو رہا تھا اور پریشان بھی۔ آندرے پوف نے بڑے منظم انداز میں اپنا کام مضبوط کر لیا تھا اور اسلام کے رشتہ میں بندھی ہوئی ایک امت کو لسانی قومیت کی کینچی سے کاٹنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن ابھی وقت تھا، ابھی امید بالکل ہی ختم نہیں ہوئی تھی۔ رشتہ کمزور ہوا تھا، ٹوٹا تو نہیں تھا، ابھی سدھرنے کا چانس تھا۔ حالات بہت نازک تھے، ملک کے سیاستدان نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ حکومت کا موقف بھی الجھا سا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہے۔ ایک میں ہی کیا، پوری کی پوری قوم پریشان تھی۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ ذرائع ابلاغ نے خبروں کے ذریعے بے خبر رکھنے کی پالیسی اپنا لی تھی۔ ان کا ڈنگ ہی نرالا تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے سیاستدانوں کے درمیان ایک سرد جنگ جاری تھی، اور اخبارات ذرا ذرا سے اختلافات کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے کہ قاری پریشان ہو جاتا تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا بنگلہ دیش کی۔ اگر بنگلہ دیش کی حمایت کرتا تو فوج کے تشدد کا نشانہ بنتا، اگر پاکستان کی حمایت کرتا تو بنگالی قوم پرست اس پر ظلم کی انتہا کر دیتے۔ وہ پریشان تھا کہ کیا کرے۔ آخر کچھ لوگوں نے یہ حل نکالا کہ جب فوج اس علاقے میں آتی تو پاکستان کا جھنڈا بلند کر دیتے، اور جب قوم پرست وارد ہوتے تو بنگلہ دیشی پرچم لہرا دیتے۔ خیر صاحب سے اسی طرح کی معلومات اور حالات کا پتہ چلتا رہا۔ موجودہ صورتحال کا ذمہ دار کون ہے یہ میں جانتا تھا، لیکن یہ بات میرے علم میں نہیں تھی کہ اسٹیج پر موجود کٹ پتلیوں کی ڈوری ہلانے والا یہ ہاتھ کہاں پوشیدہ ہے۔ عبداللہ بھی ابھی تک وہاں نہیں پہنچا تھا، حال بتا اس نے نثار برمی کی رہائش گاہ کا پتہ چلا لیا تھا۔ وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا، لہٰذا میں بھرپور تیاری کے ساتھ اس کے گھر جا پہنچا۔ یہ انتہائی قیمتی اور جدید طرز کا بنا ہوا خوبصورت بنگلہ تھا۔ وہ کرائے کا قاتل غیر ملکی مفاد کے لیے کام کرتے ہوئے دولت کے اتنے انبار جمع کر چکا تھا کہ ڈھاکہ کے سب سے ماڈرن اور مہنگے علاقے میں رہتا تھا۔ بنگلے میں حفاظتی انتظامات کچھ زیادہ نہ تھے، شاید اسے اپنی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد تھا۔ مجھے نہ صرف اس سے پرانا حساب چکانا تھا بلکہ اس پارٹی کا پتہ بھی پوچھنا تھا جس نے ڈاکٹر پرکاش کے قتل پر اسے مامور کیا تھا۔ بنگلے کی پچھلی دیوار کود کر میں اندر پہنچا اور ریگتا ہوا اصل عمارت کی طرف چلا۔ اوپر کی منزل کی ایک کھڑکی سے آنے والی نائٹ بلب کی ہلکی روشنی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ بیڈ روم میں کوئی موجود ہے۔ میں جلد ہی اس کھڑکی تک پہنچ گیا اور شیشے سے اندر جھانکا تو نثار برمی کو بے خبر سوتے ہوئے پایا۔ میں نے شیشے پر ٹیپ چپکائی اور کٹر سے ایک چوکور ٹکڑا کاٹ کر علیحدہ کر دیا۔ تازہ پیدا شدہ سوراخ میں سے ہاتھ ڈال کر چٹخی گرائی اور کھڑکی کے پٹ کھول کر بے آواز کمرے کے اندر کود گیا۔ لیکن وہ کمبخت بھی شاید کتے کی نیند سوتا تھا۔ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں خوفناک ریوالور چمک رہا تھا اور نال کا رخ میری ہی طرف تھا۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ ریوالور کا رخ نیچے کی طرف کرتے ہوئے بڑے شگفتہ انداز میں بولا، برخوردار بڑی زحمت کی، سیدھے رستے سے ہی چلے آتے، بھلا تمہیں کون روکتا؟ میں نے بھی اس کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، انکل دراصل میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے کھڑکی کے رستے آیا ہوں۔ ہاں سرپرائز تو واقعی ہے، میری اطلاع کے مطابق تو تم کو کسی شارک کے پیٹ میں ہونا چاہیے تھا، اس نے کہا۔ طویل مدت گزرنے کے باوجود وہ مجھے نہیں بھولا تھا، مگر اتنا فرق ضرور ہوا تھا کہ اب وہ مجھے کرنل رحمانی کا آدمی نہیں سمجھ رہا تھا، بلکہ شاید میرے اصل روپ سے واقف ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ غور طلب بات یہ تھی کہ اسے میری موت کی اطلاع ملی تھی، یعنی میرے جہاز کے حادثے کی اطلاع۔ جہاز میں جانے کی خبر تھی تو بھیجنے والوں کا بھی پتہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی آندرے پوف کے لیے کام کر رہا تھا۔ یہ تو بڑی اہم بات تھی۔ میرے مشن کے لیے کلو تو ہاتھ آیا تھا۔ اس کے متعلق اپنے اس تجزیے کی تصدیق کی خاطر میں نے سوال کیا، کیوں شارک کے پیٹ میں کیوں ہونا چاہیے تھا؟ اس نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور گردن ہلا کر کہنے لگا، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں مسٹر قمر، میرے منّے۔ وہ ابھی تک بے پرواہی سے ٹانگیں لٹکائے پلنگ پر بیٹھا تھا۔ اپنے بارے میں اس کی معلومات کی خبر سننے کے بعد میں نے ایک اور سوال کیا، یقیناً میرے بارے میں تو تم سب کچھ جان چکے ہو، لیکن میں ابھی تک نہیں جان سکا کہ آندرے پوف کہاں ہے۔ اس کا پتہ مجھے تم بتاؤ گے مائی سویٹ انکل۔ میرے لہجے اور انداز پر اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دیر تک ہنستا رہا جیسے میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ کہنے لگا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، جاؤ میاں جاؤ، آندرے پوف کا خیال دل سے نکال دو، وہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن میں تو اس کے لیے ایک روگ ہوں، ایسا روگ جو جان لیوا ہوتا ہے۔
اچھا، اس نے تصحیح آمیز انداز میں آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ آندریپوف کہاں ہے؟ مجھے اس کا پتہ چاہیے۔ اگر میں نہ بتاؤں تو میں تمہیں اتنا ماروں گا کہ تمہارا بال بال چیخ چیخ کر آندرے کا پتہ اگل رہا ہوگا۔ میرے اس جملے پر وہ ایک بار پھر دل کھول کر ہنسا۔ اس کا انداز مجھے اشتعال دلانے کے لیے کافی تھا اور اس کا مقصد بھی یہی تھا، مگر ماسٹر وسکی کی تربیت نے مجھے موقع کی مناسبت سے ایکشن لینے کا اہل بنا دیا تھا۔ جب اس کی حرکت سے بھی میں مشتعل نہ ہوا تو وہ چپ ہو گیا، مگر اس کے ہونٹوں پر ابھی تک طنزیہ مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہا ہو کہ آؤ مارو۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنا مطالبہ دہرایا۔ اس بار میرا لہجہ ذرا سخت تھا، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اسی بونڈے انداز میں طنز کرتا ہوا بولا، اگر نہیں بتاؤں گا تو مارو گے مجھے؟ نہ صرف ماروں گا بلکہ بہت ماروں گا اور تمہاری کھال بھی اتار دوں گا، تاکہ اس میں بس بروا کر میوزیم میں رکھ سکوں کہ دیکھو یہ ہے قوم کا غدار، جو چند سکوں کی خاطر اپنا ایمان درم بیچ دیتا تھا اور جس کے نزدیک انسانی زندگی کی قیمت ایک چیونٹی سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے انتہائی زہریلے لہجے میں کہا۔ نہ جانے میرے لہجے کا اثر تھا یا الفاظ کا کہ وہ ہر وقت دماغ کو ٹھنڈا رکھنے والا نثار برمی یکدم بفر گیا۔ چیخ کر بولا، بکواس بند کرو کمینے، غدار میں نہیں تم لوگ ہو۔ تم لوگوں نے آج تک بنگالی قوم پر ظلم کیا ہے، ان کی حق تلفی کی ہے، انہیں غلام سے زیادہ حیثیت نہیں دی، انہیں کی زمین پر ان پر حکمرانی کرتے ہو، ان کی عورتوں کی عزتوں سے کھیلتے ہو، اور جب وہ اپنا حق مانگتے ہیں تو انہیں غدار کہہ کر گولیوں کا نشانہ بناتے ہو۔ لیکن یاد رکھو، اب تمہاری بدماشی نہیں چلے گی، تمہارے دن گنے جا چکے ہیں۔ وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے جب تمہیں دھکے دے کر اس سرزمین سے نکال دیا جائے گا اور عظیم بنگلہ دیش آزاد ہوگا۔ بکو مت، وہ دن کبھی نہیں آئے گا جب پاکستان کے محترم لفظ کو ہندو کے بخشے ہوئے نام سے بدل دیا جائے۔ میں نے گرج کر کہا، بے وقوف ہو تم۔ اس نے پھر اسی طنزیہ لہجے میں کہا، ذرا زمانے کی ہوا کا رخ دیکھو، اپنے ارد گرد نظر تو ڈالو، تمہیں ہر طرف بنگلہ دیش نظر آئے گا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن ضبط کر گیا۔ اس بات پر شدید حیرت بھی ہو رہی تھی کہ ایک پیشہ ور کرائے کے قاتل اور دولت کے حریص شخص میں بھی قوم پرستی کا جذبہ کتنا شدید تھا۔ میں نے اس کے جذبے کی گہرائی کو ٹٹولنے کی خاطر پوچھا، تمہاری قوم، مذہب، عقیدہ، سب کچھ تو دولت ہے، پھر تمہارے پیٹ میں بنگالی ازم کا اتنا درد کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ درد 7 کروڑ افراد کے پیٹ میں ہو رہا ہے۔ میں خود کو کیسے ان سے الگ رکھ سکتا ہوں؟ بکواس، جھوٹ ہے سب۔ عوام کی رائے اب بھی پاکستان کے حق میں ہے۔ ہاں، تبھی تو عوام نے 166 میں سے 165 سیٹوں پر ہمیں منتخب کر لیا ہے۔ اس نے موجودہ انتخابات کے نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، میں خود انتخابات کے ان نتائج سے مطمئن نہیں تھا، یقیناً یہاں دھاندلی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، تم لوگوں نے غنڈہ گردی کے بل پر غریب عوام کو ہراساں کر کے ووٹ لیے ہیں۔ میری اس دلیل پر اس نے یوں اظہار افسوس کیا جیسے میری کھوپڑی میں دماغ کے نہ ہونے پر اسے دکھ ہوا ہو۔ کہنے لگا، تم لوگ اب بھی شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دیے بیٹھے ہو، مگر آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت تو نہیں بدلتی۔ حقیقت کیا ہے یہ تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ میں واپس آ گیا ہوں، اب تمہارا کھیل زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ میں جلد ہی تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ہوں 30 مار خان، شاید پچھلی مار بھول گئے۔ نہیں، اسی کا تو حساب چکانے آیا ہوں، لیکن اگر تم آندرے کا پتہ بتا دو تو میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں۔ میں نے آخری بار اسے ترغیب دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ کوئی اناڑی مجرم نہیں تھا۔ تنگ کر بولا، تم میری جان بخشی کیا کرو گے؟ میں خود تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا۔ اس دن تو کرنل رحمانی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، مگر اب میں تمہاری اصلیت سے واقف ہو گیا ہوں۔ مجھے شدید نفرت ہے تم سے۔ اس نے حقارت سے فرش پر تھوک دیا۔ اس کے سیدھا ہونے سے پہلے ہی میری ٹھوکر اس کے جبڑے پر پڑی۔ وہ الٹ کر پیچھے جا گرا۔ میں اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایک ٹھوکر اور اس کو رسید کرنا چاہی، لیکن وہ پھرتی سے کروٹ بدل کر بچ گیا اور پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ منہ پر پڑنے والی ٹھوکر نے اسے خون تھوکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک پتلی سی سرخ لکیر اس کے ہونٹوں سے نکل کر گردن تک آ گئی تھی۔ بائیں ہاتھ سے اسے صاف کرتے ہوئے وہ مجھے خونخوار انداز میں گور رہا تھا، شاید نظروں ہی نظروں میں تول رہا تھا۔ پھر یکدم اس نے پیترا بدلا اور اپنے مخصوص اسنیک اسٹائل کا ایک خطرناک پوز بنا کر کھڑا ہو گیا۔ ماسٹر وسکی نے مجھے مختلف اسٹائلز میں یکتا کر دیا تھا۔ میں اسنیک اسٹائل کا بھی ماہر تھا، لیکن اس وقت میں نے ایگل اسٹائل کا پوز بنایا۔ ایک لمحے کے لیے نثار برمی کی آنکھوں میں حیرت کی چمک جاگی۔ وہ ذرا چونکا، پھر سنبھل کر پیترے بدلنے لگا۔ وہ شروع ہی سے جارحانہ حملے کرنے لگا تھا، لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ 1 سال پہلے اور آج کے کمر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
اب میرے وار خالی نہیں جا رہے تھے بلکہ میرا ہی پلڑا باری تھا۔ میری ہر ضرب پر وہ بلبلا اٹھا۔ میں چاہتا تو فوراً ہی اس کا قصہ تمام کر دیتا، لیکن مجھے اسے آندرے پوف کا پتہ معلوم کرنا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے حملوں کی شدت میں کمی آنے لگی۔ اس کی قوت مدافعت بھی جواب دیتی جا رہی تھی۔ ایک موقع پر اس کا بازو جو میرے قابو میں آیا تو میں نے گرفت مضبوط کر کے مخصوص انداز میں جھٹکا دیا۔ ایک چیخ اس کے حلق سے نکلی، بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ پھر میں نے اس کا دوسرا بازو بھی بیکار کر دیا، لیکن وہ انتہائی سخت جان تھا، اب بھی لڑ رہا تھا صرف ٹانگوں کی مدد سے۔ پھر میں نے اس کی ٹانگوں کو بھی بیکار کر دیا۔ وہ اپنے اپاہج جسم کے ساتھ گٹھڑی کی مانند میرے سامنے فرش پر پڑا تھا۔ لڑائی کے دوران لگنے والی ضربوں سے اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو چکی تھی۔ جسم پر جگہ جگہ نیل تھے، ہونٹوں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ میرے تابڑ توڑ حملوں نے اس کی جان ہی نکال دی تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے انتہائی سختی سے پوچھا، آندرے پوف کہاں ہے؟ اس نے اپنی واحد آنکھ سے مجھے دیکھا۔ اس وقت بھی اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، سانس بمشکل آ جا رہی تھی۔ اٹکتی ہوئی سانسوں کے درمیان اس نے کہا، اس کا پتہ میں نہیں بتاؤں گا، لیکن میں تمہاری بہادری کو سلام کرتا ہوں، لیکن افسوس پاکستان ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ تم 7 کروڑ عوام کی آواز کو نہیں دبا سکتے۔ اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی، وہ مر چکا تھا۔ بہت ضدی تھا، آندرے پوف کا پتہ بتائے بغیر مر گیا تھا۔ میں پھر اندھیرے میں تھا۔ میں اسے کہاں تلاش کروں، کہاں ڈھونڈوں؟ میں پریشان تھا۔